اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم کلاس 10 کے یونٹ نمبر 1 کے پارٹ 2 کی ٹرانسلیشن کریں گے، جس میں پیراگراف نمبر 5 سے لیسن کے اختتام تک ٹرانسلیشن کی جائے گی۔ تو پیراگراف نمبر 5 کی ٹرانسلیشن سے آغاز کرتے ہیں۔ دا ہولی پرافٹ واز سو ویل نون، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشہور تھے۔ ویل نون مین مشہور، سو ویل نون اتنے مشہور۔ دا ہولی پرافٹ واز سو ویل نون، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشہور تھے فار ہز جسٹس، اپنے انصاف کے لیے۔ جسٹس مین انصاف۔ دوبارہ دیکھیں، دا ہولی پرافٹ واز سو ویل نون فار ہز جسٹس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کے لیے اتنے مشہور تھے دیٹ ایون دا جوز، کہ یہودی بھی، ایون مین حتیٰ کہ، یہاں تک، جوز مین یہودی، دیٹ ایون دا جوز، کہ یہودی بھی، ہو ور ہز بٹر اینیمیز، جو آپ کے سخت دشمن تھے۔ اینیمیز مین دشمن، بٹر مین سخت، ہو مین جو، ور مین تھے، ہو ور ہز بٹر اینیمیز، جو آپ کے سخت دشمن تھے۔ براٹ دیئر سوٹ ٹو ہم، آپ کے پاس اپنے مقدمات لاتے تھے۔ براٹ مینس لانا، دیر سوٹ اپنے مقدمات، براٹ دیر سوٹ ٹو ہم، آپ کے پاس اپنے مقدمات لاتے تھے۔ اینڈ ہی ڈیسائیڈڈ کیسز، اور آپ ان کے فیصلے کرتے۔ ڈیسائیڈڈ مین فیصلہ کرنا۔ اینڈ ہی ڈیسائیڈڈ کیسز، اور آپ ان کے مقدمات کا فیصلہ کرتے۔ کیسز مین مقدمات۔ اینڈ ہی ڈیسائیڈڈ کیسز، اور آپ ان کے مقدمات کا فیصلہ کرتے۔ ان اکارڈنس ود دیئر جوش لا، یہودی قانون کے مطابق۔ اکارڈنس مین مطابق، جوش لا یہودی قانون۔ ان اکارڈنس ود دا جوش لا، یہودی قانون کے مطابق۔ اینڈ ہی ڈیسائیڈڈ کیس ان اکارڈنس ود دا جوش لا، اور آپ یہودی قانون کے مطابق ان کے مقدمات کا فیصلہ کرتے، اور آپ ان کے یہودی قانون کے مطابق فیصلہ کرتے۔ ہی ویری اسٹرکٹلی، آپ سختی سے، اسٹرکٹلی مینس سختی سے، ہی ویری اسٹرکٹلی، آپ سختی سے، فالوڈ دا کمانڈ آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ کمانڈ آف اللہ مینس اللہ تعالیٰ کا حکم، فالوڈ عمل کرنا، پیروی کرنا۔ ہی ویری اسٹرکٹلی فالوڈ دا کمانڈ آف اللہ، آپ سختی سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ اف دے کم ٹو یو، اگر وہ آپ کے پاس آئیں۔ اف مینس اگر، کم مینز آنا، ٹو یو آپ کے پاس، دے وہ۔ اف دے کم ٹو یو، اگر وہ آپ کے پاس آئیں۔ ایدر جج بٹوین دیم، یا ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ جج مینز فیصلہ کرنا، ایدر مینز یا۔ ایدر جج بٹوین دیم، یا ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ آر ڈکلائن ٹو انٹرفیئر، یا مداخلت سے انکار کر دیں۔ انٹرفیئر مین مداخلت کرنا، ڈکلائن مین انکار۔ آر ڈکلائن ٹو انٹرفیئر، یا مداخلت سے انکار کر دیں۔ دوبارہ دیکھیں، ہی ویری اسٹرکٹلی فالوڈ دا کمانڈ آف اللہ، آپ سختی سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ اف دے کم ٹو یو، اگر وہ آپ کے پاس آئیں۔ ایدر جج بٹوین دیم، یا ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ آر ڈکلائن ٹو انٹرفیئر، یا مداخلت سے انکار کر دیں۔ اف یو ڈکلائن، اگر آپ انکار کرتے ہیں، ڈکلائن بھی انکار کرنا۔ اف یو ڈکلائن، اگر آپ انکار کرتے ہیں، دے کین ناٹ ہرٹ یو ایٹ لیسٹ، تو وہ آپ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہرٹ مینس نقصان پہنچانا، ایٹ لیسٹ ذرہ بار، تھوڑا سا۔ کین ناٹ نہیں سکتے، دے کین ناٹ ہرٹ یو ایٹ لیسٹ، تو وہ آپ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اف یو جج، اگر آپ فیصلہ کریں، جج مین فیصلہ کرنا۔ اف یو جج، اگر آپ فیصلہ کریں، جج انیکویٹی بٹوین دیم، تو ان کے درمیان انصاف کے اصولوں کے مطابق فیصلہ کریں۔ جج مین فیصلہ کرنا، ایکویٹی مین انصاف کے اصولوں کے مطابق، بٹوین ان کے درمیان، بٹوین دیم ان کے درمیان۔ جج انیکویٹی بٹوین دیم، تو ان کے درمیان انصاف کے اصولوں کے مطابق فیصلہ کریں۔ فار گاڈ لو دوز، کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ لوز مین محبت کرنا۔ فار گاڈ لوز دوز، کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ ہو جج انیکویٹی،
جو انصاف کے اصولوں کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. ایکویٹی مین انصاف کے اصولوں کے مطابق. جج مین فیصلہ کرنا. ہو مین جو. وہ جج ان ایکویٹی جو انصاف کے اصولوں کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. پیراگراف نمبر 6 کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. جسٹس ڈیمانڈز دیٹ. انصاف اس بات کا تقاضا کرتا ہے. جسٹس مین انصاف. ڈیمانڈز تقاضا کرتا ہے. جسٹس ڈیمانڈز دیٹ. انصاف اس بات کا تقاضا کرتا ہے. اٹ شوڈ بی اپ ہیلڈ ان آل دا سرکمسٹینسز. کہ اس کو تمام حالات میں برقرار رکھنا چاہیے. اپ ہیلڈ مینس برقرار رکھنا. سرکمسٹینسز مین حالات. اٹ شوڈ بی اپ ہیلڈ ان آل دا سرکمسٹینسز. کہ اس کو تمام حالات میں برقرار رکھنا چاہیے. ایون اف اٹ گوز اگینسٹ ون آن سیلف. خواہ یہ آپ کے اپنے خلاف. اگینسٹ مینس خلاف. ایون خواہ. ایون اف اٹ گوز اگینسٹ ونس آن سیلف. خواہ یہ آپ کے اپنے خلاف. اور ونس فیملی اور ریلیشنز. یا اپنے خاندان یا رشتے داروں کے خلاف جاتا. اور ریلیشن بھی خلاف جانا. فیملی مینس خاندان یا رشتے. اور ونس فیملی اور ریلیشنز. یا اپنے خاندان یا رشتے داروں کے خلاف جاتا. دوبارہ دیکھیں. جسٹس ڈیمانڈ دیٹ اٹ شوڈ بی اپ ہیلڈ ان آل دا سرکمسٹینسز ایون اف اٹ گوز اگینسٹ ونس آن سیلف اور ونس فیملی اور ریلیشنز. انصاف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو تمام حالات میں برقرار رکھنا چاہیے. خواہ یہ آپ کے اپنے خلاف یا اپنے خاندان یا رشتے داروں کے خلاف جاتا ہو. آگے چلتے ہیں جی. آل آف ہز لائف حضرت محمد. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی. لائف میں زندگی. جج ادر پیپل افیئر ود جسٹس. دوسرے لوگوں کے فیصلے انصاف کے ساتھ کیے. دوبارہ دیکھیں. آل حافظ لائف حضرت محمد. حضرت محمد نے ساری زندگی. جج ادر پیپل افیئر ود جسٹس. دوسرے لوگوں کے فیصلے انصاف کے ساتھ کیے. اینڈ ٹولڈ ہز کمپینینس. اور اپنے ساتھیوں کو بتایا. کمپینین مینس ساتھی. ٹولڈ مینس بتایا. اینڈ ٹولڈ ہز کمپینین. اور اپنے ساتھیوں کو بتایا. ٹو بی جسٹ. کہ عادل بنے. جسٹ مینس عادل. ٹو بی جسٹ کے عادل بنے. آگے چلتے ہیں. اٹ از رپورٹڈ بائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. رپورٹڈ مینس روایت. اٹ از رپورٹڈ بائی حضرت علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. دیٹ اللہ میسنجر سیڈ ٹو ہم. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا. اللہ میسنجر مینس اللہ کے نبی. سیڈ مینس فرمایا. کہا. دیٹ اللہ میسنجر سیڈ ٹو ہم. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا. وین ٹو مین کم ٹو یو فار ججمنٹ. جب دو آدمی تمہارے پاس فیصلے کے لیے آئیں. ججمنٹ مین فیصلے کے لیے. کم مین آنا. وین مین جب. وین ٹو مین کم ٹو یو فار ججمنٹ. جب دو آدمی تمہارے پاس فیصلے کے لیے آئیں. نیور ڈیسائڈ ان فیور آف ون. کبھی بھی ایک کے حق میں فیصلہ مت دے. نیور مینس کبھی بھی. ڈیسائڈ مین فیصلہ دینا. ان فیور حق میں. آف ون ایک کے. نیور ڈیسائڈ ان فیور آف ون. کبھی بھی ایک کے حق میں فیصلہ مت دے. ود آؤٹ ہیئرنگ دا آرگومنٹ آف دا ادر. دوسرے کے دلائل سنے بغیر. ود آؤٹ ہیئرنگ مین. ہیئرنگ مین سننا. آرگومنٹس مین دلائل. ادر دوسرے کے. ود آؤٹ کے بغیر. ود آؤٹ ہیئرنگ سنے بغیر. ود آؤٹ ہیئرنگ سنے بغیر. آرگومنٹس مین دلائل آف ادر دوسرے کے. ود آؤٹ ہیئرنگ دا آرگومنٹ آف دا ادر. دوسرے کے دلائل سنے بغیر. دوبارہ دیکھیں. پورے سینٹینس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. نیور ڈیسائڈ ان فیور آف ون ود آؤٹ ہیئرنگ دا آرگومنٹس آف دا ادر. دوسرے کے دلائل سنے بغیر کبھی بھی ایک کے حق میں فیصلہ مت دیں. اٹ از دین موسٹ لائکلی. تب اس بات کا زیادہ امکان ہے. موسٹ لائکلی مینس زیادہ امکان. اٹ از دین موسٹ لائکلی. تب اس بات کا زیادہ امکان ہے. دیٹ یو ول نو دا ٹروتھ. کہ تمہیں سچائی کا علم ہو جائے گا. نو مینس علم ہونا جاننا. ٹروتھ مینس سچائی. دیٹ یو ول نو دا ٹروتھ. کہ تمہیں سچائی کا علم ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں جی.
حضرت معاویہ رپورٹڈ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رپورٹڈ مین بیان کرنا، اللہ میسنجر سینگ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا، اللہ میسنجر اللہ کے پیغمبر، اینی رولر ہو کلوزز ہز ڈور کہ کوئی حکمران جو اپنے دروازے بند کر لیتا ہے، اینی مینز کوئی، رولر مینز حکمران، کلوزز بند کر لیتا ہے، ڈور دروازے، ہو مینز جو، اینی رولر ہو کلوزز ہز ڈور کہ کوئی حکمران جو اپنے دروازے بند کر لیتا ہے، آن دا پور دا نیڈی آر دا ڈیسٹیٹیوٹ، غریبوں، حاجت مندوں اور مفلسوں پر، پور مین غریب، نیڈی مین حاجت مند، ڈیسٹیٹیوٹ مین مفلس، آن دا پور دا نیڈی اینڈ دا ڈیسٹیٹیوٹ، غریبوں، حاجت مندوں اور مفلسوں پر۔ دوبارہ دیکھیں پورے سینٹینس کی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اللہ میسنجر سینگ اللہ کے پیغمبر کو یہ کہتے سنا، اینی رولر ہو کلوزز ہز ڈور آن دا پور دا نیڈی اینڈ دا ڈیسٹیٹیوٹ کہ کوئی حکمران جو غریبوں، حاجت مندوں اور مفلسوں پر اپنے دروازے بند کر لیتا ہے، گاڈ کلوزز ہز ڈور آن ہم، خدا اس پر اپنے دروازے بند کر لیتا ہے، کلوزز مین بند کر لینا، گاڈ کلوزز ہز ڈور آن، خدا اس پر اپنے دروازے بند کر لیتا ہے، وین ہی بیکیم نیڈی اینڈ ڈیسٹیٹیوٹ، جب وہ حاجت مند اور مفلس بن جاتا ہے، بیکم مین بن جاتا ہے، نیڈی مین حاجت مند، ڈیسٹیٹیوٹ مین مفلس، وین ہی بیکم نیڈی اینڈ ڈیسٹیٹیوٹ، جب وہ حاجت مند اور مفلس بن جاتا ہے۔ پیراگراف نمبر 7 کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز آن ہز ڈیتھ بیڈ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر تھے، وین حضرت محمد واز آن ہز ڈیتھ بیڈ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر تھے، ڈیتھ بیڈ مین بستر مرگ پر، ہی پروکلیمڈ، آپ نے اعلان فرمایا، پروکلیمڈ مین اعلان فرمانا، ہی پروکلیمڈ، آپ نے اعلان فرمایا، اف آئی اوٹ سم تھنگ ٹو اینی ون، اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہے، اوڈ مینز قرض، اینی ون کسی کا، سم تھنگ کچھ، اف آئی اوٹ سم تھنگ ٹو اینی ون، اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہے، آر اف آئی رونگ اینی پرسن، یا میں نے کسی سے ناانصافی کی ہے، رونگ مینز ناانصافی، پرسن شخص سے، اینی پرسن کسی شخص سے یا کسی سے، آر اف آئی رونگ اینی پرسن، یا میں نے کسی شخص سے ناانصافی کی ہے، آر ڈیمیج یا نقصان پہنچایا ہے، ڈیمیج مین نقصان پہنچانا، آر ڈیمیج یا نقصان پہنچایا ہے، اینی ونز پراپرٹی اور آنر، کسی کی جائیداد یا وقار کو، اینی ون کسی کی، پراپرٹی مین جائیداد، آنر مین وقار، اینی ونز پراپرٹی اور آنر، کسی کی جائیداد یا وقار کو، دوبارہ دیکھیں، آر ڈیمیج اینی ون پراپرٹی اور آنر، یا کسی کی جائیداد یا وقار کو نقصان پہنچایا ہے، دیکھیں پورا دوبارہ دیکھیں، if I owed something to anyone or if I wronged any person، اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہے یا میں نے کسی سے ناانصافی کی ہے، اور ڈیمیج اینی ون پراپرٹی اور آنر، یا کسی کی جائیداد یا وقار کو نقصان پہنچایا ہے۔ آگے چلتے ہیں، مائی پرسن مائی آنر اینڈ مائی پراپرٹی، میں خود، میرا وقار اور میری جائیداد، آنر مین وقار عزت، پراپرٹی مین جائیداد، آر ہیئر حاضر ہیں، دوبارہ دیکھیں، مائی پرسن مائی آنر اینڈ مائی پراپرٹی آر ہیئر، میں خود، میرا وقار، میری جائیداد حاضر ہیں۔ ہی may ٹیک ریونج فرام می ان دس ورلڈ، وہ مجھ سے اس دنیا میں بدلہ لے سکتا ہے، ریونج میں بدلہ لینا، ان دس ورلڈ اس دنیا میں، ریونج بدلہ، ٹیک میں لینا، میں بھی سکتا ہے، ہی may ٹیک ریونج فرام می ان دس ورلڈ، وہ مجھ سے اس دنیا میں بدلہ لے سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، دیر واز کمپلیٹ سائلنس، مکمل خاموشی چھا گئی، کمپلیٹ مینز مکمل، سائلنس مینز خاموشی، دیر واز کمپلیٹ سائلنس، مکمل خاموشی چھا گئی، اونلی ون پرسن، صرف ایک شخص نے، اونلی مینز صرف، ون پرسن صرف ایک شخص نے، ڈیمانڈڈ اے فیو درہمز،
कुछ दिरहम का मुतालबा किया. डिमांडेड मीन मुतालबा किया. दिरहम्स करंसी का नाम है. फ्यू चांद. डिमांडेड अ फ्यू दिरहम्स, कुछ दिरहम का मुतालबा किया. विच वर पेड टू हिम, जो उसे अदा कर दिए गए. दोबारा देखें. देयर वॉज कंप्लीट साइलेंट, मुकम्मल खामोशी छा गई. ओनली वन पर्सन डिमांडेड अ फ्यू दिरहम्स विच वर पेड टू हिम, सिर्फ एक शख्स ने कुछ दिरहम का मुतालबा किया जो उसे अदा कर दिए गए. पैराग्राफ नंबर 8 की ट्रांसलेशन करते हैं. अल्लाह मैसेंजर प्रूव्ड, अल्लाह के नबी ने साबित किया. प्रूव्ड मीन साबित करना. अल्लाह मैसेंजर प्रूव्ड, अल्लाह के नबी ने साबित किया. बाय हिज ऑन एग्जाम्पल, खुद अपनी मिसालों से. एग्जाम्पल मीन मिसाल. बाय हिज ऑन एग्जाम्पल, खुद अपनी मिसालों से. दैट नो वन कुड बी, कि कोई नहीं हो सकता. कुड बी मीन हो सकना. दैट नो वन कुड बी, कि कोई नहीं हो सकता. मोर फर्म जस्टिस दैन हिम, मोर फर्म जस्टिस दैन हिम, इंसाफ के मामले में ज़्यादा मुश्किल मिजाज. मोर फर्म मीन ज़्यादा मुश्किल मिजाज. जस्टिस मीन इंसाफ. दैन हिम आपसे. मोर फर्म जस्टिस दैन हिम, इंसाफ के मामले में आपसे ज़्यादा मुश्किल मिजाज. दोबारा देखें पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं. अल्लाह मैसेंजर प्रूव्ड बाय हिज ऑन एग्जाम्पल दैट नो वन कुड बी मोर फर्म जस्टिस दैन हिम, अल्लाह के नबी ने खुद अपनी मिसालों से साबित किया कि इंसाफ के मामले में कोई भी आपसे ज़्यादा मुश्किल मिजाज नहीं हो सकता. यहाँ पे मुश्किल है, यहाँ पे भी मुस्तकिल मिजाज. ये एक नुक्ता इजाफी आ गया, तो ये ज़हन में रखें. मुस्तकिल नहीं, मुस्तकिल. आगे चलते हैं. इवन इफ़ इट वाज अगेंस्ट हिज ऑन इंटरेस्ट, खा ये आपके अपने मफाद के ख़िलाफ़ होता. अगेंस्ट मीन खिलाफ, इंटरेस्ट मीन मफाद. इवन इफ़ इट वाज अगेंस्ट हिज ऑन इंटरेस्ट, खा ये आपके अपने मफाद के ख़िलाफ़ होता. आर द इंटरेस्ट ऑफ दोस्त, या उनके मफाद के ख़िलाफ़. इंटरेस्ट मीन मफाद. आर द इंटरेस्ट ऑफ दोस्त, या उनके मफाद के ख़िलाफ़. हु वर नियर एंड डियर टू हिम, जो आपके करीबी रिश्तेदार और अजीज़ थे. नियर एंड डियर मीन अजीज़, करीबी रिश्तेदार. हु वर नियर एंड डियर टू हिम, जो आपके करीबी रिश्तेदार और अजीज़ थे. आगे चलते हैं. ही डिसाइडेड एवरी केस, आपने हर मुकदमे का फैसला. डिसाइडेड मीन फैसला. ब्राट टू हिम, जो आपके पास लाया जाता. ब्राट मीन लाया जाना. ही डिसाइडेड एवरी केस ब्राट टू हिम, आपने हर मुकदमे का फैसला जो आपके पास लाया जाता. भाई फ्रेंड और फो, दोस्त या दुश्मन का. फ्रेंड मीन दोस्त, फो मीन दुश्मन. भाई फ्रेंड और फो, दोस्त या दुश्मन का. विद जस्टिस, इंसाफ से किया. जस्टिस मीन इंसाफ. विद जस्टिस, इंसाफ से किया. आगे चलते हैं. आपने हर मुकदमे का फैसला दोस्त या दुश्मन का जो आपके पास लाया जाता इंसाफ से किया. विदाउट फेयर और फेवर, बिला खौफ और बगैर तरफदारी के. फेयर मीन खौफ, फेवर मीन तरफदारी. विदाउट के बगैर. विदाउट फेयर और फेवर, बिला खौफ और बगैर तरफदारी के. आपने हर मुकदमे का फैसला दोस्त या दुश्मन का बिला खौफ और बगैर तरफदारी के जो आपके पास लाया जाता इंसाफ से किया. ए पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड, ऐसी अहमियत का हामिल शख्स. पर्सन मीन शख्स. सच मैग्नीट्यूड मीन ऐसी अहमियत. अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड, ऐसी अहमियत का हामिल शख्स. ट्रांसेंड द बैरियर ऑफ टाइम एंड स्पेस, वक्त और फासलों की रुकावटों को अबूर कर जाता है. ट्रांसेंड मीन्स अबूर कर जाना. बैरियर मीन्स रुकावटें. टाइम एंड स्पेस, फासला और वक्त. ट्रांसेंड द बैरियर ऑफ टाइम एंड स्पेस, वक्त और फासलों की रुकावटों को अबूर कर जाता है. दोबारा देखें. अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड ट्रांसेंड द बैरियर ऑफ टाइम एंड स्पेस, ऐसी अहमियत का हामिल शख्स वक्त और फासलों की रुकावटों को अबूर कर जाता है. यहाँ पे को आएगा.
پیپل آف آل ایج، ہر عمر کے لوگ، کین فائنڈ سم تھنگ ان ہز لائف، آپ کی زندگی سے کچھ نہ کچھ پا سکتے ہیں. کین مین سکتے ہیں، فائنڈ مین پانا، کین فائنڈ پا سکتے ہیں، سم تھنگ کچھ نہ کچھ ان ہز لائف، آپ کی زندگی. پیپل آف آل ایج کین فائنڈ سم تھنگ ان ہز لائف، ہر عمر کے لوگ آپ کی زندگی سے کچھ نہ کچھ پا سکتے ہیں. ٹو پرووائڈ دیم ود گائیڈنس، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے. گائیڈنس مینس رہنمائی. ٹو پرووائڈ دیم ود گائیڈنس، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے. ان دیئر ویریس فیلڈ آف ایکٹیویٹی، اپنی سرگرمیوں کے مختلف شعبوں میں. ویریس فیلڈ مینس مختلف شعبے، ایکٹیویٹی مینس سرگرمیاں. دوبارہ دیکھیں، پیپل آف آل ایج کین فائنڈ سم تھنگ ان ہز لائف ٹو پرووائڈ دیم ود گائیڈنس ان دیئر ویریس فیلڈ آف ایکٹیویٹی. ہر عمر کے لوگ آپ کی زندگی سے اپنی سرگرمیوں کے مختلف شعبوں میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پا سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. دا ہولی قرآن کلیئرلی، قرآن پاک کے صاف طور پر، قرآن پاک میں قرآن پاک صاف طور پر، کلیئرلی مین صاف طور پر. دا ہولی قرآن کلیئرلی، قرآن پاک صاف طور پر، مینشن دس اسپیکٹ آف ہز لائف، زندگی کے اس پہلو کو بیان کرتا ہے. مینشن مین بیان کرنا، اسپیکٹ مین پہلو، آف ہز لائف زندگی، آپ کی زندگی کے. مینشن دس اسپیکٹ آف ہز لائف، زندگی کے، آپ کی زندگی کے اس پہلو کو بیان کرتا ہے. دوبارہ دیکھیں، دا ہولی قرآن کلیئرلی مینشن دس اسپیکٹ آف ہز لائف، قرآن پاک صاف طور پر آپ کی زندگی کے اس پہلو کو بیان کرتا ہے. ان ڈیڈ، بلا شبہ، ان دا میسنجر آف اللہ، تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر کی. میسنجر آف اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان ڈیڈ، ان دا میسنجر آف اللہ حضرت محمد، بلا شبہ تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر کی. یو ہیو اے گڈ ایگزامپل ٹو فالو، پیروی بہترین مثال ہے فار ہم، اس شخص کے لیے، فار ہم، اس شخص کے لیے. دوبارہ دیکھیں، ان ڈیڈ، ان دا میسنجر آف اللہ، بلا شبہ تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر کی. یو ہیو ٹو گڈ ایگزامپل ٹو فالو، پیروی ایک بہترین مثال ہے فار ہم، اس شخص کے لیے. ہو ہوپس فار، جسے امید ہے، ہوپس مین امید، ہو ہوپس فار، جسے امید ہے، دا میٹنگ ود، ملنے کی، اللہ اینڈ دا لاسٹ ڈے، روز قیامت اور اللہ. دوبارہ دیکھیں، ہو ہوپس فار دا میٹنگ ود اللہ اینڈ دا لاسٹ ڈے، جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کی امید ہو. ہوپس مین امید. فار ہم، اس شخص کے لیے، ہو ہوپس فار دا میٹنگ ود اللہ اینڈ دا لاسٹ ڈے، اس شخص کے لیے جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کی امید ہو. who hopes for the meeting with Allah and the last day. آگے چلتے ہیں جی. I remembers Allah much، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو. ریممبر مین یاد کرنا، ذکر کرنا، اللہ، اللہ کا، مچ کثرت سے. I remember اللہ much، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو. نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. اسی کے ساتھ لیسن کا اختتام ہوتا ہے. لیسن کے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ معلومات دی گئی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، بعض روایت کے مطابق 13 اور بعض کے مطابق 11. تو یہاں پہ 13 کے نام کوٹ کیے گئے ہیں. پہلی بیوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. پھر دوسری حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب، حضرت جویریہ، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیوں سے نوازا. بڑی بیٹی کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی.
اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹوں کی نعمت سے نوازا جو کہ بچپن ہی میں وفات پا گئے. حضرت ابراہیم، 3 بیٹوں کے نام حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جنگوں میں خود شرکت کی کفار کے مقابلے میں، انہیں غزوات کہتے ہیں. ان کی تعداد 27 ہے. تو غزوات کی تعداد 27 اور سرایہ کی تعداد 56 ہے، 56. سرایہ ان جنگوں کو کہتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کفار کے مقابلے میں لڑی گئی، لیکن ان جنگوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حصہ نہیں لیا، بلکہ لشکر کی کمان کسی اور صحابہ کے سپرد. تو ان جنگوں کو سرایہ کہتے ہیں. غزوات کی تعداد 27 اور سرایہ کی تعداد 56 ہے. اسی کے ساتھ لیسن کا اختتام ہوتا ہے. اللہ حافظ.